بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دوستو، گزشتہ چند دنوں میں پاکستان اور عالم اسلام سے متعلق دو بڑے اور اہم ترین واقعات وقوع پذیر ہوئے، مگر دونوں پر نواز شریف صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک معنی خیز خاموشی ہے۔ یہ دو بڑے واقعات کیا ہیں؟ پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ، پاک افغان بارڈر کی صورتحال، میاں نواز شریف صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر ایک پراسرار خاموشی۔ دوسرا، ایران کے اوپر امریکہ اور اسرائیل کا حملہ، اور پھر اس حملے کے اندر ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنئی کی شہادت، اور اس پر پھر پاکستان کا ایک سرکاری موقف بھی سامنے آتا ہے۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کا بیان آتا ہے، شہباز شریف صاحب کا بیان آتا ہے، حکومت پاکستان کا چاہے براہ راست نام نہ لیا جائے ایک بیان آتا ہے، لیکن سوال اٹھتا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں خاموش ہے؟ اور ایسے میں میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی آسمہ نواز صاحبہ کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے ایک ٹویٹ کیا جاتا ہے۔ وہ کہتی ہیں، ایک 12 سال کا بچہ پوچھ رہا ہے کہ جب ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کیا تو کیا تہران والوں نے ہندوستانی سفارت خانے کے خلاف آدھا گھنٹہ بھی مظاہرہ کیا تھا؟ اب یہ جب انہوں نے ٹویٹ کیا تو اس پر سینئر صحافی فہیم اختر ملک صاحب نے پوچھا کہ مطلب اب ایران پر اسرائیلی اور امریکی ریاستی دہشت گردی کو جواز دیا جا رہا ہے؟ یعنی نون لیگی ٹرولز اتنا گر گئے ہیں کہ وہ برادر اسلامی ملک کا سب سے بڑا نقصان ہوا ہے، اس کا غم ہلکا کرنے کی بجائے دہشت گرد امریکہ اسرائیل کے لیے جواز ڈھونڈ رہے ہیں۔ شرمناک، انتہائی شرمناک۔ اس کے بعد پھر کچھ لوگ یہ بات کرنا شروع ہو گئے کہ کیا واقعی یہ آسمہ نواز شریف صاحبہ ہی کا جو ہے وہ ٹویٹر اکاؤنٹ ہے، کیونکہ اس کے اوپر جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کی تصویر لگی ہوئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اکاؤنٹ ان کی صاحبزادی کا نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ نون لیگی ٹرولز کا ہے۔ لیکن بہرحال یہ ٹویٹ بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہوا، اور اس کے اوپر سینئر صحافیوں نے لکھا کہ کیا اس ٹویٹ کے ذریعے باقاعدہ طور پر یہ جواز دیا جا رہا ہے۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھارت نے پاکستان پر حملہ کیا تھا، پاکستان اور بھارت کے درمیان گزشتہ برس کشیدگی اپنے عروج پر تھی، تو اس وقت بھی خاصے دنوں تک، لمبے عرصے تک جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ خاموش رہا۔ لوگوں نے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ سوالات اٹھائے تھے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ جب بھی پاکستان کے اوپر اس طرح کے جو ہے وہ حالات ہوتے ہیں یا امت مسلمہ کے اوپر اس طرح کے حالات ہوتے ہیں تو میاں نواز شریف صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ خاموش رہتا ہے؟ اچھا، اب اس کے اوپر ایک ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ ہم یہ بات نہیں کر رہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے کیا ٹویٹ آنا چاہیے۔ ڈیبیٹ بیسیکلی یہ ہے کہ پاکستان میں ہمیشہ سے بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی اور کچھ مخصوص میڈیا گروپس ہمیشہ سے عمران خان صاحب پر اور پاکستان تحریک انصاف پر اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ عمران خان صاحب کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ بڑے لمبے عرصے سے 90 کی دہائی سے لے کے آج تک نہ صرف مسلم لیگ نواز کے ساتھ جو قریبی تعلق رکھنے والے میڈیا پرسن اور اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی کے ساتھ تعلق رکھنے والے بھی میڈیا پرسنز جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے اوپر یہودی ایجنٹ ہونے کے الزامات جو ہیں وہ لگاتے رہے ہیں۔ لیکن آج اس وقت پاکستان میں ایک بڑا سوال کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے اندر اسرائیل کا ایجنٹ کون ہے، اور یہ سوال ایک ایسے وقت کے اوپر پوچھا جا رہا ہے جب سوشل میڈیا پر 3 بڑے سوالات ایک بار پھر بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہیں کہ کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے پاک فوج کو بدماش فوج قرار دیا؟ کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے جو ہے وہ اسرائیل سے خفیہ ٹیکنالوجی حاصل کر کے ججوں اور جرنیلوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے؟ کیا پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف نے بھارتی وزیر اعظم کو پاکستان پر حملہ کرنے کی دعوت دی؟ یہ بڑے سوالات کیوں پوچھے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے کچھ ثبوت بھی شیئر کیے جا رہے ہیں۔ کچھ دستاویزات ہیں وہ ہمارے پاس بھی موجود ہیں، وہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور اس کے بعد آج کی صورتحال میں، آج کے کانٹیکسٹ میں ان تمام تر چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ یہ جناب کتاب ہے رنگیلا وزیر اعظم، اس کو لکھنے والے ہیں امجد حسین۔ اور سب سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ بات گوش گزار کروں کہ یقیناً جب ہم یہ دستاویزات سامنے رکھیں گے تو کچھ لوگ یہ اعتراض کریں گے کہ اس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ لکھوائی جاتی ہیں، اس قسم کی کتابیں جو ہیں وہ کچھ مخصوص حلقوں کی جانب سے وزیر اعظم کے خلاف لکھوائی جاتی ہیں، اور آج بھی ایسا ہو رہا ہے اور ماضی میں بھی ایسا ہوتا رہا۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا میاں نواز شریف صاحب اس قسم کی دستاویزات کے خلاف، اس قسم کی کتابوں کے خلاف جو ہے وہ کسی فورم کے اوپر، عدالتوں میں کسی جگہ پر گئے، ان کو چیلنج کیا؟ اور پھر ایک سوال اور بھی پیدا ہوتا ہے
کہ اگر اس قسم کی کتابیں لکھوائی جاتی ہیں تو پھر آج کل عمران خان صاحب کے حوالے سے جو پروپیگنڈا مخصوص میڈیا گروپس کی جانب سے کیا جا رہا ہے اس کے اوپر آپ کیا بات کریں گے؟ یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ کو لے کر چلتا ہوں جناب اس کتاب کے کچھ جو اس کے اندر جو کچھ اہم ترین اقتباسات ہیں ان کی جانب۔ اور یہ کتاب ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے، یہ اس وقت کا ذکر کر رہی ہے کہ جب 12 اکتوبر 1999 کو مشرف صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کو گھر بھیج کر اقتدار پر جو ہے وہ انہوں نے قبضہ کیا، پاکستان میں مارشل لا لگایا، اس وقت کے متعلق یہ کتاب بتاتی ہے کہ باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ نواز شریف نے اپنی طرف سے نامزد کردہ آرمی چیف لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کو پاک فوج کی طرف سے اپنا باس نہ ماننے اور اپنے تمام کارڈز پر جانے کے بعد آخری کارڈ کے طور پر واجپئی کو ہاٹ لائن پر کال کی، جس کا دورانیہ 1 منٹ 13 سیکنڈ تھا، اور یہ کال 6:37 اور 45 سیکنڈ پر شروع ہو کر 6:39 اور 58 سیکنڈ پر ختم ہوئی۔ جو گفتگو ہوئی وہ کچھ یوں تھی: نواز شریف، واجپئی صاحب، میں نواز شریف بول رہا ہوں۔ واجپئی: آپ بڑے گھبرائے ہوئے لگ رہے ہیں۔ نواز شریف: ہاں، میں نے کرگل کا محاذ کھولنے والے آرمی چیف کو برطرف کر دیا ہے، لیکن فوج اس حکم پر امپلیمنٹیشن روک رہی ہے، آپ فوراً پاکستان پر حملہ کر دیں۔ واجپئی: اس کے لیے کم سے کم 1.5 گھنٹہ درکار ہے۔ اب یہ جملہ کہا جا رہا تھا کہ اس دوران پاک فوج کے کمانڈوز نواز شریف کے بیڈ روم کے باہر پہنچ چکے تھے، جس پر نواز شریف نے فوراً لائن کاٹ دی اور ایک دم گھبراہٹ کے عالم میں مذکورہ فوجی کمانڈوز کو کہا کہ کیا آپ مجھے گرفتار کرنے آئے ہیں؟ یہ بات کتنی حیران کن ہے کہ ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین نے ایک طرف تو معزول وزیر اعظم نواز شریف کو مکمل طور پر اعتماد میں لیا ہوا تھا اور ان کے کہنے پر کور کمانڈرز، اعلیٰ فوجی افسروں، حتیٰ کہ آرمی چیف، ججوں، وزیروں، مشیروں، اپوزیشن کے سرگرم رہنماؤں، اعلیٰ عہدوں پر فائز بیوروکریٹس اور بعض صحافیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کر رہے تھے، جبکہ دوسری طرف ان کو نواز شریف پر بھی اعتماد نہ تھا، جس کی وجہ سے وہ ان کے ٹیلی فون بھی ٹیپ کروا رہے تھے۔ اور 12 اکتوبر کو حکومت کی برطرفی کے وقت بھی نواز شریف کی واجپئی سے ہونے والی گفتگو ٹیپ کی گئی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ یہ کیسٹ انتہائی پراسرار طریقے سے غائب ہوگی، جس پر اس گفتگو کو ٹیپ کرنے والے ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ جنرل ضیاء الدین کے ایک چہیتے آفیسر بہت پریشان ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی کیسٹ ہے جو نواز شریف کے لیے موت کا پروانہ بن سکتی ہے، اور اس کے منظر عام پر آنے کے بعد نواز شریف کے لیے بچاؤ کا کوئی راستہ نہیں رہے گا۔ ہمیں امید ہے کہ حساس ادارے مذکورہ کیسٹ کا سراغ لگانے میں جلد کامیاب ہو جائیں گے۔ اور آگے چل کر یہ کتاب، یہ اشتہار بھی اس کتاب کے اندر یہ چھپا ہوا ہے، روگ آرمی، جو کہ میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے کہا یہ جاتا ہے اس کتاب کے مطابق کہ یہ پاکستانی فوج کے خلاف روگ آرمی کے عنوان سے یہ اشتہار جو ہے وہ شائع کروایا گیا۔ اور اس کے بعد آگے چل کر یہ کتاب یہ بھی لکھتی ہے جناب کہ پاکستان کے اندر کیا کرتے رہے میاں نواز شریف صاحب۔ روزنامہ جنگ 19 نومبر 1999 کو شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق سابق وزیر اعظم نواز شریف نے اپنی پہلی وزارت عظمیٰ کے دور میں اسرائیل سے 1 ارب روپے مالیت کی ٹیکسٹائل مشینری خریدی تھی، جو اب پاکستان میں ان کے کارخانوں میں نصب ہے۔ نواز شریف خاندان کے اسرائیلی حکومت کے ساتھ خفیہ تعلقات گزشتہ 10 سال سے موجود ہیں۔ نئی دہلی میں متعین اسرائیل کے سفیر برہم یہودا نے انکشاف کیا کہ نواز شریف کے چھوٹے بھائی شہباز شریف نے 1993 میں کم سے کم 4 مرتبہ اسرائیل کا جعلی دستاویزات کے ذریعے خفیہ دورہ کیا اور ٹیکسٹائل مشینری کا سودا کرنے کے علاوہ رائے ونڈ کے اپنے زرعی فارم کے لیے اسرائیلی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ شہباز شریف نے اسرائیل کے 3 دوروں میں 7 اسپننگ یونٹس کا سودا کیا۔ بعد ازاں یہ مشینری، جس کی LC لندن میں کھولی گئی، قبرص لائی گئی، یہاں اس کی برآمد کنندہ کمپنی کے نام تبدیل کیا گیا اور پھر بحری راستے سے یہ مشینری پاکستان لائی گئی۔ اسی دوران شہباز شریف اور شریف خاندان کے ایک نوجوان نے اسرائیلی علاقے اکو کا دورہ کیا، جہاں یہودیوں نے باغات لگا کر دنیا کا بہترین پھل پیدا کیا ہے۔ اس دورے میں انہوں نے رائے ونڈ کے زرعی فارم کے لیے اسرائیل کی زرعی ٹیکنالوجی حاصل کی۔ معلوم ہوا ہے کہ معزول وزیر اعظم نے جاسوسی کا نجی نظام قائم کرنے کے لیے انتہائی جدید آلات بھی اسرائیل سے حاصل کیے تھے، جن کے ذریعے نہ صرف ایک جگہ بیٹھ کر ملک کے کسی بھی حصے میں ہو رہی ٹیلی فون کی گفتگو کو سنا جا سکتا ہے، بلکہ خاندان کے کارندے دور جگہوں پر بیٹھ کر کسی خاص کمرے میں ہو رہی گفتگو کو بھی تار کا کوئی نظام قائم کیے بغیر سننے کی صلاحیت حاصل کر چکے تھے۔ اور پھر یہی کتاب ہمیں یہ بھی بتاتی ہے کہ جناب میاں نواز شریف صاحب نے اس ٹیکنالوجی کے ذریعے کیا کچھ کیا۔ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جناب نہ صرف صحافیوں کی گفتگو ٹیپ کی جاتی، بلکہ ججوں، اپوزیشن رہنماؤں، بعض حکومتی وزیروں اور آرمی کے اعلیٰ افسران تک کی گفتگو بھی ٹیپ ہوتی رہی، جبکہ دوسری طرف ISI کے سابق سربراہ لیفٹیننٹ ضیاء الدین کی نگرانی میں بھی سیاستدانوں، صحافیوں، ججوں،
آرمی چیف، کور کمانڈرز اور بعض محکموں کے سربراہوں کی گفتگو ٹیپ ہوتی رہی اور حساس ادارے روزانہ سابق وزیر اطلاعات اور سابق چیئرمین احتساب اور بعض اوقات سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کو بھی مذکورہ ٹیپ سنواتے رہے۔ لیں جناب، یہ ہے ملک کے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے حوالے سے اس کتاب کا انکشاف، اور حیران کن بات یہ ہے کہ اس کتاب کے اندر پاکستان کے بڑے میڈیا گروپ جنگ گروپ کا حوالہ بھی دیا گیا ہے، یعنی کہ جب میاں نواز شریف صاحب کو اقتدار سے ہٹایا گیا تو جناب جنگ گروپ نے ان کے متعلق بھی اس قسم کی خبریں چھاپیں کہ جناب وہ اسرائیلی ٹیکنالوجی حاصل کر کے پاکستان کی اعلیٰ اسٹیبلشمنٹ، اعلیٰ عدلیہ، ججوں کے، جرنیلوں کے جو ہے وہ ٹیلی فون ٹیپ کروایا کرتے تھے۔ یہ ہم نہیں بات کر رہے، یہ کتاب بات کر رہی ہے، اور کتاب یہ کہہ رہی ہے کہ یہ بات جنگ گروپ کر رہا ہے۔ یعنی اس بات سے اچھی طرح سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے اور پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جنگ اخبار کے اندر، جنگ گروپ کے اندر جو کچھ چھپتا ہے، جو کچھ جیو کے اوپر کہا جاتا ہے، جو کچھ انصار عباسی صاحب کہتے ہیں، جو کچھ سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں، اور اسی طرح سے جو کچھ ان کے کچھ مخصوص حلقوں کی جانب سے ان کے ایکس اکاؤنٹ کے اوپر شیئر کیا جاتا ہے جنگ جیو گروپ کے، وہ بڑا واضح ہے کہ یہ سب کچھ کس کے کہنے پر ہوتا ہوگا۔ کیونکہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ کسی کے کہنے کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کے خلاف لکھا گیا یا میاں نواز شریف صاحب کے خلاف اس قسم کے انکشافات کیے گئے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کے اندر کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں، تو پھر سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب کے متعلق جس قسم کا زہریلا پروپیگنڈا اس گروپ کی جانب سے یا اس گروپ کے لوگوں کی جانب سے یا بڑے اینکروں، ویلے کالم نگاروں اور ملازم صحافیوں کی جانب سے کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے آخرکار کون ہوگا؟ یہ تمام تر چیزیں آپ حیران ہوں گے آج آپ کے سامنے رکھنے کی ضرورت کیوں پیش آئی، اور اکثر و بیشتر اس کتاب کے حوالے اس قسم کی چیزیں میں اس لیے بھی آپ کے سامنے ایسے مواقع پہ رکھتا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب بھی پاکستان اور بھارت کسی وقت آمنے سامنے آتے ہیں، جب بھی پاکستان اور افغانستان کا بارڈر گرم ہوتا ہے، تو ہمیشہ کچھ مخصوص اکاؤنٹس کی جانب سے یہ اعتراضات سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ دیکھیں جناب عمران خان صاحب نے کبھی اسرائیل کے خلاف بیان نہیں دیا تھا، دیکھیں جناب عمران خان صاحب نے پاک بھارت جنگ میں کبھی پاکستان کے حق میں بیان نہیں دیا، دیکھیں جناب یہ تو پاک افغان جنگ چھڑی لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹ سے کیا کچھ ٹویٹ ہو رہا ہے۔ تو کہنا، بتانا، سمجھانا یہ مقصود ہے کہ یہ تمام تر چیزیں ہم ماضی کے اندر دیکھ چکے ہیں، اور یہ تو کچھ بھی نہیں، یہاں تک یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ پاک آرمی کے خلاف بدماش آرمی کے اشتہارات چھپوائے جاتے رہے۔ یہ کتاب ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان کے دشمن ملک بھارت، جو کہ نون لیگ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، جو کہ اس وقت بھی اسٹیٹ کی اسٹیٹڈ پالیسی ہے، بھارت دشمن ملک، اور اس ملک کے وزیر اعظم کو اس کتاب کے مطابق میاں نواز شریف صاحب پاکستان کے اوپر حملے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اچھا، اور پھر اسی طرح سے وہ ملک اسرائیل کہ جس کے حوالے سے عمران خان صاحب کے اوپر برسہ برس سے یہ الزام لگایا جاتا رہا کہ جناب عمران خان صاحب یہودی ایجنٹ ہیں، یا عمران خان صاحب جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات کو ایسے اور ویسے کرنا چاہتے تھے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جناب یہ کتاب ہمیں یہ بتا رہی ہے، اس کتاب کے اندر موجود جنگ گروپ کی خبر ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اس خبر کے مطابق تو میاں نواز شریف صاحب اسرائیل سے باقاعدہ ایک خفیہ ٹیکنالوجی حاصل انہوں نے کر رکھی تھی، جس کے ذریعے پاکستان میں وہ آڈیو اور ویڈیو کا ایک پورا خفیہ نیٹ ورکس چلایا کرتے تھے۔ اب یہ جو تمام تر انکشافات ہیں، یہ آج کے اس ماحول کے اندر کرنے کی ضرورت ایک بار پھر اس لیے پیش آ رہی ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر کہ جب پاکستان اور افغانستان کا بارڈر گرم ہے، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جنگ جاری ہے، لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ کچھ مخصوص اکاؤنٹس کی جانب سے ایک بار پھر توپوں کا رخ جو ہے وہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب کر دیا گیا، تو پوچھا اس وقت یہ جا رہا ہے کہ جناب آخرکار اس موقع کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا ٹویٹر اکاؤنٹ، ایکس اکاؤنٹ کیوں خاموش ہے؟ کیا وجہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کے ایکس اکاؤنٹ سے اس حوالے سے ابھی تک کسی قسم کی کوئی پوسٹ لوگوں کی، عوام کی نظر سے نہیں گزری؟ اور پھر دوسرا بڑا معاملہ امریکہ اور اسرائیل کا ایران پر حملہ۔ اچھا، اب اس حوالے سے پاکستانی وزارت خارجہ کا بھی ایک بیان آ گیا، اس حوالے سے شہباز شریف صاحب کا بھی ایک بیان آیا، اس کے بعد جو ہے وہ علی خامنہئی صاحب کی شہادت ہوئی، اس کے اوپر بلاول بھٹو زرداری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی، آصف زرداری صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ آ گئی، دفتر خارجہ کی بھی آ گئی، شہباز شریف صاحب کی بھی آ گئی۔ کہا یہ جاتا ہے
کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ ملک میں جناب ڈیل تو میاں نواز شریف صاحب نے کی، اقتدار تو اصل میں ان کی وجہ سے جو ہے وہ شہباز شریف اور آصف زرداری تک پہنچا، پیچھے تو وہ تھے ان تمام تر معاملات کے۔ تو کیا وجہ ہے جن کے متعلق دعویٰ کیا جاتا تھا کہ بھارت کے خلاف جنگ انہوں نے ڈیزائن کی، آج اتنے بڑے معاملات کے اوپر ان کا ایکس اکاؤنٹ، ان کا ٹویٹر اکاؤنٹ کیوں خاموش ہے؟ اس موقع کے اوپر جو ایران اور اسرائیل اور امریکہ کی جانب سے ایران پر جو حملہ ہوا، اس کے اوپر میاں نواز شریف صاحب کا جو ٹویٹر اکاؤنٹ ہے وہ کیوں خاموش ہے؟ لوگ ایک بار پھر سوال اٹھاتے ہوئے اس حوالے سے سوشل میڈیا پر نظر آ رہے ہیں کہ کیا واقعی اس کتاب کے اندر موجود جو حقائق ہیں ان کو سچ تسلیم کیا جانا چاہیے اور سوال اٹھایا جانا چاہیے پاکستانی عدالتوں کے سامنے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کہ اگر یہ سب کچھ سچ ہے تو ایسے کرداروں کے خلاف کارروائی کب ہوگی، اور اگر یہ سب کچھ جھوٹ ہے تو میاں نواز شریف صاحب ان کتاب کے لکھوانوں والوں کے خلاف کیا کسی فورم پر آج تک گئے ہیں؟ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے، اللہ نے کے بعد۔